राना साहब आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और वफाकी इदारों और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर इसके क्या इम्पैक्ट देख रही है? क्या आप लोग समझते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन से अब क्या इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको मुस्बत करार दूंगा। देखें, पार्टीज़, सियासत सेट असाइड, ये नेशनल इशू है दहशतगर्दी का, और इसके अंदर हम पहले दिन से कहते थे कि सूबाई हुकूमतें और वफाक की कोऑर्डिनेशन, जो दिफाई इदारे हैं और सूबाई हुकूमतें और वफाक की कोऑर्डिनेशन अहम तरीन है, और इसके अंदर कोई सियासी नारेबाजी या इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन अब फाइनली हमें नज़र आ रही है KPK के हवाले से, तो मैं इसको मुस्बत करार दूंगा, और मैं समझता हूँ कि इससे बिल्कुल बेहतरीन नताइज हासिल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है, जो कार्रवाई है, वो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक सूबों ने करनी है। और अगर सूबे बैठ के सिंक्रोनाइज कर लेते हैं उस नेशनल एक्शन प्लान को और अपनी ज़िम्मेदारियों को वफाक के साथ और दफाई इदारों के साथ, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें नताइज अच्छे मिलेंगे। ऑलरेडी हम जो है वो हर मौके पे शिकस्त दे रहे हैं दहशत गर्दों को, और जो रेशो जो है वो शहादतों का जो कि था वो टोटली अब अगेंस्ट द टेररिस्ट हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी आएगी, और जब सब मिलके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह हम इस दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। शफ़क़त अब्बास अवान साहब, आपको मुबारकबाद भी दूँ मैं कि माशाल्लाह आप लोग भी अब रियासत के पेज पर आ गए हैं, साथ बैठ रहे हैं, हुकूमत भी खुश है, और वो ये समझते हैं कि एक मजबूत, वो क्या समझते हैं बल्कि हकीकत में एक मजबूत कदम है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में लड़ें, मुकाबला करें एक बयानिए के साथ। सो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, आप इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं? आदिल भाई साहब, पहली बात तो ये है कि रियासत सही पेज पर आ गई है। ये नहीं है कि हम रियासत के पेज पर आ गए हैं। थोड़ी सी अगर मैं अच्छा, उसको रियासत सही पेज पर कैसे आई है? रियासत सही पेज पर ऐसे आई है कि सूबाई हुकूमत ये कहती थी कि सूबाई हुकूमत का इसमें रोल दें, आए बैठें हमारे सामने, हमें कुछ बताएं, हमारी कुछ सुने, यहाँ के लोगों को मैंडेट दें। और हम तो दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं कि हमारे साथ 3 सालों में एक दफ़ा दहशतगर्दी का वाक़ई ही नहीं हुआ। इस हद तक हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। तो यही हम कहते थे कि सूबाई गवर्नमेंट जो है उसको इतना मैंडेट तो आप दें कि आए उसके साथ बैठें, उससे बात करें, ये नहीं कि आप बंद कमरों में फ़ैसले करें और वो थोप दें। इतनी सारी बात तो ये तो पहले दिन से आपको कह रहे थे आप आएँ, आकर बैठें, और उसके बाद आपके CM कितना अच्छा लगा कि मेरी बात सुने, कितना खूबसूरत लग रहा था कि एक अवामी नुमाइंदा उस मीटिंग को चेयर कर रहा था और उसको ब्रीफिंग दी जा रही थी, और उसके लोगों को इत्मीनान मिल रहा था कि ये जो कुछ भी करेगा हमारे लिए बेहतर होगा। बात सुने, बात कोई नहीं होती, बात सिर्फ इत्मीनान में लेने की होती है। वहाँ के लोगों को ये रियलाइज़ करवाना होता है कि नहीं, आप भी कुछ हैं, और वो रियलाइज़ हुआ है काफ़ी हद तक। मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों का, जिसने सारे कौन? एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का, कि वो बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, ज़माने से हैं, अज़ल से हैं, अब तक रहेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो इस हद तक है ना कि गवर्नमेंट और बाकी लोग इतनी भी नई गुंजाइश पैदा कर रहे कि पिछले 2 साल से हमारा लीडर जेल में बंद है और अभी तक ना किसी फैमिली की मुलाकात हुई है, ना किसी दोस्त की मुलाकात हुई है। अच्छा। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वकील को इजाज़त दी है कि जाएं आप अपने लीगल इशू डिस्कस करें आफ्टर 3 मंथ। 2 दिसंबर के बाद अभी तक फैमिली के किसी बंदे की नहीं मुलाकात हुई। ही वाज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और 14 दिन से ज़्यादा ना तो कोई नेशनल लाज और ना इंटरनेशनल लाज इजाज़त देते हैं कि आप किसी भी शख्स को, वो दहशतगर्दी क्यों ना हो, आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें। राना साहब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देर की मेहरबान आते आते, लेकिन अच्छा किया, अब देर आयत दुरुस्त आयत। बल्कि अब क्या इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा, या ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही रहेगी, और वो जिस तरह रिलीफ अपने लीडर के लिए मांग रहे हैं वो रिलीफ भी आप लोग दिला सकेंगे उन्हें? देखिए, बात ये कि पॉलिटिकली तो ये ख़ुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा था कि ये जो रियासती बयानिया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं और अख़वान तालिबान से नेगोशिएशन की बात करें, या TTP से नेगोशिएशन की बात करें, या जो इलीगल अफ़वान सिटीज़न्स यहाँ मौजूद थे जो दहशतगर्दी में जिनका हर जगह लिंक नज़र आता था, उनके हवाले से रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करें, या तिरा के ऊपर जो इन्होंने ड्रामा लगाया,
وہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا. تو یہ اگر انہوں نے کورس کریکشن کی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ریاست نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. چلیں وہ دیکھیں اس بحث میں پڑے بغیر یہاں سے پکڑیں گے یہاں سے میں نے آپ کو ریکٹ کی باتیں بتا دی نا جہاں جہاں اختلاف تھے. لیکن بہرحال میں نے تو اس کو خوشائن کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست کو ہم الگ کر دیں. لیکن پرابلم ان کا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سارا کچھ کرتے اس لیے تھے کہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں, ریاست کو کے اگینسٹ کھڑے ہو کے ایز اے ٹول استعمال کریں failed to achieve their target کہ خان صاحب کے لیے ریلیف حاصل کر لینا. ان ساری چیزوں کو ایز اے ٹول استعمال کرنا کہ اینڈ میں جی ہماری یعنی کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ لائن پہ آئے ہیں اور ان کو ذمہ داری کا احساس ہوا ہے کہ ان کو کس لیے حکومت میں لایا گیا ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اچھی بات ہے. اگر انہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد ہوئی تھی وہ ان کی کال پہ ہوئی تھی یا پی ایم نے بلایا تھا انہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی ایک چھوٹی لیول کی بحث ہے. بہت اچھی بات ہے اگر جس کسی چاہے وہ انہوں نے انیشیٹ کیا تھا یا آپ نے بلایا. میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ خوشحال بات ہے کیونکہ ایک اسٹیل میٹ تھا. ایک چیف منسٹر کی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, ایک چیف منسٹر پرائم منسٹر صوبے کے میٹر پہ آپ کو یہ بتاتا ہوں, اگر میں یہ کہوں نا صوبے کے فنڈز تھے, صوبے کے پیسے تھے, وہ مسئلے ڈسکس نہیں ہو رہے تھے. یہ اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ تھے, آپ اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ تھے. یہ میرے نزدیک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, میں خود اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اگر آپ کے میں سوال کا جواب دوں اور میں یہ کہوں کہ یہ خود انہوں نے سیکھ کی میٹنگ, تو پھر ان کے اپنے جو پارٹی کے ممبرز ہیں وہ جو کر رہے ہیں الف سے لے کے یہ تک اپنے چیف منسٹر کی سوشل میڈیا کے اوپر آلریڈی کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے ملاقات کی اس پہ کر رہے ہیں, تو میں نہیں اس کو انکریج کرنا چاہتا. یہ ان کی اپنی جماعت کا جو نیریٹو ہے نا, بات ہے نا, بات یہ ہے کہ ان کا جو اپنا نیریٹو ہے نا اس کے یہ قیدی ہیں. ابھی اچھی بات ہے کہ اس نیریٹو سے یہ ہٹ کے نکل کے یہ کر رہے ہیں. اب یہ سسٹینیبل ہے نہیں سسٹینیبل یہ اللہ کو پتہ ہے. بہرحال اچھی یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے. اپیرنٹلی آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو پچھلے ایک ہفتے کی 2-3 ملاقاتیں ہیں یہ ملک کے لیے بڑی اچھی ہیں, بڑے اچھے. مطلب میں بطور جرنلسٹ بھی اگر دیکھ رہا ہوں تو وہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ اچھی ہیں. سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میٹنگز ہو رہی ہیں, پی ایم سی ایم کی میٹنگز ہو رہی ہیں. پولیٹیکل ڈفرینس اسائڈ آپ لوگوں کو اس چیز کو تو ذہن میں رکھنا ہی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے انہوں نے سیکھ کی, وہ ڈزنٹ ریلی میٹر, میں اگری کرتا ہوں, لیکن ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی. شفقت صاحب آپ لوگ اس سے آگے اب گورنمنٹ سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, ان کو بھی جو ڈائریکشن ملتی ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا ان سے چاہیں تو تب کہ یہ ایک قیدی کی ملاقات نہیں کروا سکتے ایک سی ایم سے, ان سے ہم نے کیا چاہنا ہے بھائی صاحب آپ مجھے بتا دیں. ان کے بس میں کچھ ہے جو ہم نے ان سے چاہنا ہے. ٹھیک ہے ملک کو جیسے دھکا لگایا ہوا ہے انہوں نے فرینڈز آف کورٹ بنا دیا نا سلمان صدر صاحب کو. فرینڈ آف کورٹ کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کو حق ہے کہ خان صاحب پر 300 کیسز ہیں, تو 300 کو سلمان صفدر دیکھ رہے ہیں. ان میں سے جتنے کا ٹرائل چل رہا ہے سب کا ٹرائل نہیں چل رہا, ٹرائل 10 12 14. تو وہ رپورٹ دیں گے نا ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے, پوزیشن کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی دیکھیں صحیح. یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو کیا جائے کہ جی بہت بڑا ریلیف خان تو اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں. نہیں اپریشیٹ سلمان اکرم راجہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں وکیل ہوں, میں اپریشیٹ نہیں کرتا. تو وہ دونوں غلط کر رہے ہیں. اچھا ان کی اپنی مرضی ہے, میری بات سنیں گے نہیں سر, لیکن یہ تو بتائیں نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں میں اپریشیٹ نہیں کر رہا تو وہ غلط اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہیں وہ بھی اگر کر رہے ہیں نا اپریشیٹ تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بہت دیر کر دی ہے. اس بات میں بھی اپریشیشن والی کیا بات ہے اس میں, میں بتا دیتا ہوں آپ. ہر قیدی کو حق ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دفعہ ملے, ایک عام قیدی سے لے کر ایک خاص قیدی تک. ہمارا بندہ لیڈر جو ہے وہ 2 دسمبر کو آخری دفعہ 1 مہینے کے بعد ان کی بہن کی ملاقات ہوئی تھی. پھر وہ سخت بیمار ہو گیا, گورنمنٹ ان کو ہاسپٹل لے کے آئی, پھر انہوں نے چھپائی رکھا, پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی نہیں لے آئے, پھر انہیں ماننا پڑا کہ لے آئے. اور اس کے بعد بھی آج تک فیملی کے کسی بندے کو نہیں مل. یہ ہے ان کا گڈ جسچر, یہ جو ہمیں دے رہے ہیں. لیکن آپ چیف منسٹر آپ کے ملے ہیں پرائم منسٹر سے, عمران خان صاحب سے نہیں آپ کے چیف منسٹر. میں تو بعد عمران خان کی بات کر رہا تھا. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب وہ ملے ہیں تو اس کا مطلب آپ کچھ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ملاقات کی ہے نا. ہم ملے ہیں کہ بھائی اس صوبے کے فنڈ پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیں, ہم نے صوبہ چلانا ہے, اور وہ بہت زیادہ پیسے ہیں جو وفاق نے ریلیز کرنے ہیں اور نہیں کر رہے. اپنے چیئرمین کے لیے کوئی بات نہیں کی, اپنے چیئرمین کے لیے کوئی بات نہیں کی. میری بات سنو, تو پھر تو انہوں نے مس فائر کیا نا. وہ تو کہتے ہیں میں عشق عمران میں جاؤں گا, تو پرائم منسٹر نظر آئے تو ان سے کہنا چاہیے تھا ملاقات کریں. میری بات تو سنو. اچھا ملاقات کے لیے وہ پہلے فون کر چکے تھے. ہمارے پرائم منسٹر بیچارے کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, پاور نہیں ہے کہ وہ ملاقات کروا سکے. وہ 5 دفعہ کال کی ہے سی ایم نے, تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو اس لیے اب دوبارہ کہنے کا مقصد پھر کس سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ کسی سے امید نہیں ہے. ہم جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں.
ہمیں اس حکومت سے کم از کم کوئی امید نہیں ہے انصاف اوکے کی۔ ٹھیک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.